بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. آج لوگ ڈر رہے ہیں، لوگوں سے ڈر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے لوگوں مجھ سے ڈرو. قرآن میں فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر. بے شک حق. تو اللہ نے دو نام ہم کو دیے ہیں صاحب ایمان حضرات، دو نام اللہ نے دیے ہیں. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. بے شک. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. بے شک. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ. آج ہم نے نتیجہ دیکھ لیا کہ دیوبندیوں کا مذاق بنا لیا تقریروں میں کہ دیوبندی کوا کھاتے ہیں. کوا کھانے والی قوم، اونچا پاجامہ پہننے والی قوم، نیچا کرتا پہننے والی قوم، کرتے پاجامے کا مذاق بنایا، کہیں کسی اور طرح سے مذاق بنایا. اور کالپی والے تین نے تو یہ تک کہا، ایک مراد آباد کے مقرر نے بھی کہا، جو مشہور مقرر مراد آباد کے بہت بڑے مقرر مراد آباد کے ہیں، انہوں نے بھی مذاق بنایا مسواک شریف تک کا. غالباً مسواک شریف کا بھی مذاق بنایا. کالپی والوں نے مراد آباد کے مقرر نے کیا مذاق بنایا کہ جیب میں وہ لکڑی رکھ لیتے ہیں جس کی جڑ سے بدبو پھیلتی ہے. استغفر اللہ. بتاؤ مسواک شریف کی توہین کرنا. یہ کالپی والا تو کہتا ہے کہ یہاں پر وہ رکھ لیتے ہیں مسواک کہ جیسے پرچونی کی دکان ہو. بتاؤ کوئی مسواک رکھ لے گا تو پرچونی کی دکان ہو جائے گی کیا؟ یہ سنت کا مذاق بنایا ان لوگوں نے. آج دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہے. اب ہمارے سر پر ایک طرح سے مصیبت کھڑی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتا ہے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، سنکٹ پہنچے، کٹھنائی پہنچے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، مطلب تمہارے کرتوتوں کا بدعملی کا نتیجہ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وقف بورڈ کا بل آیا، کتنے لوگ پریشان ہیں مسلمان لوگ، ٹینشن میں کیوں ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. آپ دوشی گورنمنٹ کو مت دو، آپ دوشی ہوم منسٹر جناب امت شاہ صاحب کو مت دو، آپ دوشی قرار ماننی شریمان جناب حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو دوشی قرار مت دو. آپ پاورفل مکھ منتری جناب حضرت
योगी आदित्यनाथ साहब को दोषी करार मत दो, अपने आप को दोषी करार दो कि हमारे अमल, हमारी बदअमली बहुत ज़्यादा है, हमारे करतूत बहुत ख़राब है। आज मुसलमानों में शराब आम, जुआ आम, सट्टा आम और नमाज का छोड़ना आम। 90% लोग जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आज 90% जुमा पढ़ रहा है मुसलमान, 5% या 10% लोग जब पाँचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। तो ये देखो, हमने अपने अमाल का जब जायज़ा नहीं लिया तो आज क्या नतीजा हो रहा है। तो पहले अपने आप को दोषी करार दे लो कि वाकई हम लोग अगर पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते पाबंदी से, हलाल रोज़ी खाते, हराम रोज़ी से बचते, हिंदू भाइयों की लड़कियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझते, पंजाबी भाइयों की लड़कियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझते, ईसाई भाइयों की लड़कियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझते, जितने भी समाज रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में, सबकी बहन बेटियों को जब हम अपनी बहन बेटियों की तरह समझते तो आज ये नौबत नहीं आती है। अगर आलिम लोग हर जुमे में इस्लाही तकरीरें करते, माशरे को सुधारने की कोशिश करते, देवबंदी वहाबी न करते, बरेलवी अहले हदीस न करते, ये लिखा वो लिखा नहीं करते कि हिफ्ज़ुल ईमान में लिखा, तक़वियतुल ईमान में वो लिखा, ये पुरानी बातें न लाते, न गड़े मुर्दे उखाड़ते, न इन बातों की मुसलमानों को ज़रूरत थी बताने की कि क्या लिखा तक़वियतुल ईमान में, थानवी साहब ने क्या लिखा, नानवी साहब ने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या लिखा। ये कौम को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, न कौम को इन बातों की ज़रूरत थी। लेकिन वही बातें जुमे में बताई गई, वही बातें जलसों में बताई गई। आज वक्त निकल गया, अब देखिए क्या हालत हो गई। अरे वक्त वो इतना अच्छा वक्त था हमारे लिए, 30 साल के 1980 से लेकर 2010 तक कितना सुहाना वक्त था। कोई तासुब नहीं था, कोई झगड़े फसाद वाली बातें नहीं थी, शांतिपूर्वक माहौल था हिंदुस्तान में। अगर उस दरमियान 30 साल में ये आलिम नमाजी बनाने की मेहनत करते, मुसलमानों का माशरा सुधारने की कोशिश करते, जुए से दूर रखते, सट्टे से दूर रखते, शराब से दूर रखते, मुस्लिम लड़कों में जज्बा फूंकते कि देखो किसी की बहन बेटी पे बुरी नज़र मत रखना, क्या है वो किसी की भी लड़की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बुरी नज़र मत रखना वरना इसका अंजाम बुरा होगा। अगर 30 साल पहले से यही तकरीरें होती तो आज मुस्लिम लड़के जो ये हरकतें कर चुके हैं, गलत नज़र डालकर गैर मुस्लिमों की लड़कियों पर, हिंदू भाइयों की लड़कियों पर गलत नज़र डालकर वो बुरे काम कर चुके हैं, आज उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। काश के आलिम लोग जलसे में अगर तकरीरें करते कि मुसलमानों अगर तुमने हिंदू भाइयों की लड़कियों पर बुरी नज़र रखी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अगर तुमने पंजाबी भाइयों की लड़की पर बुरी नज़र रखी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अगर तुमने ईसाई भाइयों की लड़की पर बुरी नज़र रखी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी ये कह देते हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अच्छी तरह डरा देते ऐसे जवानों को जो ये काम करने वाले थे, तो फिर वो काम करने से बाद आ जाते और फिर आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ते। लेकिन मुसलमान आलिमों ने अपनी ज़बान को बंद रखा, ये सब देखते रहे कि मुसलमान लड़के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बुरी नज़र रख रहे हैं, फिर भी खामोश। तो उसका नतीजा क्या हुआ आप देख लो। फिर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया उधर से। क्यों रखा गया? पहले अपने आप को दोषी करार दो कि हम लोग अगर ये काम नहीं करते हमारे मुसलमान भाई, तो आज हमें ये नताइज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम मुसलमान लोगों को ये बातें मेरी बड़ी कड़वी लगेंगी। मैं हिंदू भाइयों के लिए भी एक पैगाम देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान में नारा है और बड़ा शांतिपूर्वक माहौल हिंदुस्तान में रहा है, सदियों से रहा है। तो मेरी सबसे गुजारिश है हिंदू भाइयों से, मुस्लिमों से, सिख से, ईसाई से, पंजाबियों से, सबसे कि हम एक ही देश के रहने वाले हैं, हम सब मिलजुल करके रहें। आज भी हिंदू भाइयों की दुकान पे मुसलमान काम करते हैं, मुसलमानों की दुकान पे हिंदू भाई काम करते हैं। आज की तारीख में मुसलमान की ज़मीन हिंदू जोतते हैं, हिंदू की ज़मीन मुसलमान भी जोतते हैं। आज भी इस माहौल में भी, और आज भी हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाइयों से सामान खरीदते हैं और मुसलमान तो हिंदू भाइयों से लेते ही हैं आमतौर से। तो खाते पीते भी हैं खूब, हिंदू भाइयों की दुकान भी खाते पीते हैं ज़्यादातर मुसलमान भाई, आप देख लो। तो मुसलमान भाइयों का दिल देख लो। हिंदू भाइयों से अपील है
کہ وہ مسلمانوں کا بھی دل دیکھے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی مسلمان بھائی آپ کی دکان سے کھا رہا ہے، سموسے کھا رہا ہے، کچوڑی کھا رہا ہے، پکوڑی کھا رہا ہے، برفی کھا رہا ہے، آپ کے یہاں سے ہی لے جا رہا ہے، چائے پیتا ہے تو آپ کے یہاں سے پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا مسلمان کے اپنی مسلمان دکان دیکھو، مسلمان کے دل میں گنجائش دیکھیں کہ یار مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان دکان دیکھیں وہ تو کہیں بھی چائے پی لیتا ہے، ہندو بھائیوں کی دکان پہ ہی پی لیتا ہے، پنجابی بھائیوں کی دکان پہ ہی پی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے اور سب کچھ خرید بھی لیتا ہے۔ تو تھوڑا ہندو بھائیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں میں ابھی بھی ان کے قلبوں میں اتنی گنجائش ہے، وسعت ہے کہ ایسے ماحول میں بھی آج بھی ہم سے سامان خریدتے ہیں، ہماری دکان سے کھاتے پیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کی دکان سے آج بھی ہندو بھائی خریدتے ہیں۔ مسلمان بھائی خود اقرار کرتے ہیں اس بات کو، دھندا کرنے والے، کہ اگر ہم سے ہندو بھائی یہ نہ لیں تو ہمارا دھندا جو ہے کہ نہ چلے۔ مسلمان بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ ہندو بھائی بھی آج بھی خریدتے ہیں ایسے ماحول میں۔ تو یہ ایکتا کی دلیل ہے، ہندوؤں کے دلوں میں آج بھی گنجائش ہے، مسلمانوں کے دلوں میں بھی گنجائش ہے، پنجابی بھائیوں کے دلوں میں بھی گنجائش ہے، عیسائیوں بھائیوں کے بھی دلوں میں گنجائش ہے۔ اسی لیے نعرہ لگایا گیا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ اب میں ہندو بھائیوں کی دو چار اچھائیاں بتا دیتا ہوں۔ میں ابھی پاسپورٹ آفس میں گیا بھوپال میں، زیادہ پرانی بات ہے، 1 مہینہ پرانی بات ہے۔ پاسپورٹ آفیسر، اب میں تو جاننے لگا کہ شاید دوبارہ آنا پڑے گا، ایک نے کہہ دیا کہ آپ فوٹو دوسرے لائیے فوٹو۔ تو پھر ایک موقع اور مل گیا، وہ جو وہاں پر گارڈ تھا اس نے کہا کہ ابھی آپ کا 1 نمبر باقی ہے، 2 نمبر باقی، 1 نمبر باقی۔ تو میں پھر بیٹھ گیا وہاں پر۔ تو اب میں ہندو بھائیوں کی اچھائی بتاتا ہوں آپ کو۔ ہندو بھائی نے مجھے وہاں روکا کہ ابھی آپ کا نمبر باقی ہے، ابھی آپ جائیے بس، مطلب جائیے بس۔ جب میں پاسپورٹ آفس سے نکلنے لگا تو اب میں بیٹھا، میں تھوڑی دیر بیٹھا تو پاسپورٹ آفیسر دیکھیے آپ، پاسپورٹ آفیسر اپنے آفس سے خود نکل کر کے کھڑا ہو گیا میرے لیے، کہا کہ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، ایسے کچھ کہا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا یا ایسے کچھ کہا۔ یعنی میں دیکھ رہا کہ میں نے غور کیا، اتنا بڑا پاسپورٹ آفیسر بھوپال مدھیہ پردیش کا، وہ میرے لیے ایک حال حلیہ دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو ہندو بھائیوں کی اچھائیاں بھی دیکھو، کتنا بڑا آفیسر، پاسپورٹ آفیسر، وہ میرے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہاں پر، میرے لیے کھڑا ہوا، استقبال کیا، پھر بعد میں بیٹھے، پھر انہوں نے پورا یعنی سائن یعنی صحیح کا کر دیا، یعنی رائٹ کا، تو میرا پاسپورٹ بن گیا، آرام سے بن گیا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے آفیسر لوگ، بڑے بڑے جو ان کے آفیسر ہوتے ہیں، آئی اے ایس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کلیکٹر، ایس پی لوگ تک بھی جو داڑھی ٹوپی والے اچھے مسلمان ہوتے ہیں ان کا ادب کرتے ہیں۔ آپ کو اور 2-4 اچھائیاں بتا دیتا ہوں ہندو بھائیوں کی میں آپ کو، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو ان کی، اور ہندو بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو۔ دیکھو ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، مرنا تو ایک دن ہے، ویسے بھی موت آئے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے ہوگی، موت نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ پیچھے۔ آپ یہ بتاؤ، جب پہلی بار پردھان منتری حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب بنے ہیں، بہت سے لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ صاحب تم حضرت کیوں کہتے ہو پردھان منتری صاحب کو؟ تو حضرت کے معنی ماننی، شریمان، ہندی میں شریمان ہے، ماننی ہے، جناب ہے، تو حضرت اردو میں ہے، حضرت ادب کے طور پر ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی تعظیم کرو، اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں حضرت کہتا ہوں، مانی شریمان جناب پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو، اس وجہ سے بھی کہ جب پہلی بار فرسٹ بار پردھان منتری بنے، کٹک میں اذان ہو رہی ہے، اڑیسہ کٹک میں اذان ہو رہی ہے، ماننی شریمان حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے مائک کو روک دیا ہے، آج بھی یوٹیوب میں موجود ہے، گوگل سے آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اذان کا احترام کیا، جب تک اذان ہو گئی انہوں نے اپنے بھاشن کو بند رکھا، جب تک اذان نہیں بھاشن کو بند رکھا، اس کے بعد بھاشن دینا شروع کیا۔ یہ پردھان منتری صاحب کی کتنی بڑی اچھائی تھی، کیا مسلمانوں نے اس پر کبھی غور کیا؟ اور بھی ہم آپ کو بتا، یوگی آدتیہ ناتھ صاحب کی کتنی بڑی بڑی اچھائیاں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے گوشت کے بارے میں یہی کہا کہ یہ گوشت جو بیچتے ہیں یعنی کانچ وغیرہ لگائے، سیفٹی کے ساتھ بیچے، کھلے میں نہ بیچے۔ تو یہ تو اسلام بھی کہتا ہے، اسلامی اس بات کو کہتا ہے کہ یعنی کسی کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ پہلے زمانے میں گوشت لوگ کھلے عام سڑکوں پہ بیچتے تھے اور گوشت ٹنگے ہوئے ہیں، ہندو بھائی بھی گزر رہے ہیں، یہاں سے سب لوگ گزرتے ہیں، ہمارا ہندوستان ہے، سب لوگ رہتے ہیں۔
تو وہی بات کی پابندی لگائی ہوگی عزیز نظر، گوشت بیچنے کو منع نہیں کیا، اس بات کی پابندی لگائی کہ سیفٹی کے ساتھ گوشت بیچا جائے، صاف صفائی کے ساتھ بیچا جائے۔ تو آج پابندی لگانے سے کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آج صفائی کے ساتھ میں آپ کو چیز مل رہی ہے، سامان مل رہا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری اچھائی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہندو بھائیوں کی، ایک دو نہیں، میری جو نظر میں ہے اور میرے خیالوں میں وچاروں میں جو ہے بہت بڑی بڑی اچھائیاں ہندو بھائیوں کی، ایک دو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اور بڑے بڑے آفیسر لوگ، آپ کے پولیس آفیسر لوگ، ابھی ان کا بھی اسی طرح کا بیان آیا ہے کہ مسلمان جو جلوس نکالیں، مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ڈی جے اس طرح کے نہ نکالیں کہ دل پہ اٹیک ہو، دلوں پہ جھٹکے لگیں، ڈی جے نکالنا ہے، ڈی جے کے ساتھ جلوس نکالنا ہے، اور پھر نعتیں اس طرح کی لگانا ہے کہ جو ڈبنگ کے ساتھ آتی ہے آواز تو دل پہ اٹیک ہوتا ہے۔ نعت شریف سننے سے دل کو راحت ملے، سکون ملے، اور ڈبنگ کے ساتھ جب نعت بجے گی، ڈی جے کے ساتھ بجے گی، تو دل کے اندر جو ہے کہ وہ دل کے اوپر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے جب ڈبنگ کے ساتھ بجتی ہے نعت، یہ جو ہے کہ ڈی جے کے ساتھ میں۔ تو وہ پولیس افسر کا بھی اسی طرح کا کوئی بیان آیا ہے ابھی کہ مسلمان شانتی پوروک ڈھنگ سے، مطلب یہ بھی جلوس نکالیں۔ آپ کی پرشاسن آج بھی مدد کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، جلوس میں مدد کر رہا ہے، محرم کے جلوس میں مدد کر رہا ہے، 12 ربیع الاول کے جلوس میں پرشاسن مدد کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، پرشاسن بھی آپ کی جلوس میں شریک ہوتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے جلوس میں، محرم کے جلوس میں۔ تو آپ اپنے ہندو بھائیوں کا بھی خیال رکھیں کہ جلوس نکالیں تو راستے جام نہیں ہونا چاہیے، ایک سائڈ سے جلوس نکالو، یا آپ اپنے محلے میں جلوس نکالو یا کسی بڑے میدان میں نکالو جو آپ کے محلے میں ہو، اور یعنی روڈ جام نہ ہو، آنے جانے والے ہندو بھائیوں کو پریشانی نہ ہو، یعنی ایک راستہ بالکل کھلا ہوا ہو۔ اگر مان لو کسی نے ایک راستے نکل رہا ہے تو ایک راستہ بند نہ ہو، ایک راستہ بالکل آنے جانے والوں کی چالو ہو، تاکہ ہندو بھائیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، دیش واسیوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو ہندو بھائی یا آپ سے کوئی ہندو بھائیوں کو کوئی ایسی برائیاں تھوڑی ہے کہ جو آپ لوگ سمجھ رہو تھا، وہ تو ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے کچھ کارنامے ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ جو وقف کے بارے میں بل ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھے گا، جو روزے نہیں رکھے گا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ کی جو نافرمانی کرے گا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نقیض له شیطان، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج جو ہے مسلمان شراب کتنے پی رہے ہیں، جوا کتنے کھیل رہے ہیں، سٹے کتنے کھیل رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس میں جائیں گے صاحب نہا دھو کر کے، جیسے یہی مسلمان ہوں۔ ارے جیسے 12 ربیع الاول میں اہتمام کے ساتھ آتے ہو، اسی اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو، اسی اہتمام کے ساتھ مسجد کو آباد کرو، اسی اہتمام کے ساتھ تم جو ہے کہ ہر جگہ رہو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسلمان یہ ظاہر کر رہا ہو تو 12 ربیع الاول میں ظاہر مت کرو، 12 مہینے مسلمان بن کے رہو، 12 مہینے 24 گھنٹے مسلمان بن کے رہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول کا دن آئے تو مسلمان ہو گئے، یا 10 محرم آئی تو جلوس کے دن مسلمان ہو گئے، یا جمعہ آیا تو مسلمان ہو گئے، یا عید آئی تو مسلمان ہو گئے، بقرعید آئی تو مسلمان ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب میں ایک دو باتیں بتاؤں 1 منٹ میں۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں شیلین جین، جن کے بھائی جج گوالیر میں جج رہے، انہوں نے بتایا کہ مسلمان لوگ مسجد کا کرایہ نہیں بڑھا رہے تھے گوالیر کی جامع مسجد کا، تو وہ ہندو بھائی جو جج تھے شیلین جین کے بڑے بھائی، ابھی بھوپال میں ریٹائر ہو چکے، گوالیر میں نوکری تھی، کہا کہ ہمارے بھائی نے مسلمانوں سے کرایہ بڑھوایا مسجد کا، مسجد کو فائدہ پہنچانے والے ایک ہندو بھائی ہیں جو ابھی بھی بھوپال میں جج ہے، یعنی ریٹائر ہو گئے، جج تھے گوالیر کے اندر، تو انہوں نے کرایہ بڑھوایا مسلمانوں سے کہ تم بھائی کرایہ بڑھا دو، نہیں تو پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جو بھی انہوں نے کہا، مسجد کا کرایہ انہوں نے بڑھوایا ہندو بھائی نے۔ شیلین جین جو میرے ملنے والے ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، شیلین جین بہت مشہور آدمی ہے سرون کے رہنے والے، تو ان کے باغ میں گیا، خود گیا، میں نے دیکھا وہ مزار ہے، ان کے باغ میں مزار ہے، ان کی زمین کے اندر مزار ہے، اور اس مزار کی وہ سرکشا کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ آج بھی وہ مزار موجود ہے وہاں پر ان کے باغ کے اندر، اس کی وہ پوری صاف صفائی کرتے ہیں، دیکھ ریکھ۔ اور ایک باولی وہاں پر ہے، وہ باولی بھی ہم نے دیکھا پانی بھرا رہتا ہے 24 گھنٹے، یعنی 12 مہینے
वो कुदरती तौर से पानी भरा था, जन्नाती असरात मामला है वहाँ पर। तो वो साल में एक बार मीलाद शरीफ भी पढ़वाते हैं और बावली को सफ़ेद कलर से पुतवाते भी हैं। शिरंजन साहब मीलाद शरीफ भी पढ़वाते हैं, बावली मैंने देखी है, यानी वो जिन्नातों की वजह से उसका एहतराम करते हैं बावली का, साल में एक बार मीलाद शरीफ पढ़वाते हैं। तो ये हिंदू भाइयों के अंदर भी इतना जज्बा आज भी है कि वो मुसलमानों को, ये नहीं कि डायरेक्ट मुसलमानों को परेशान करें, ऐसा नहीं है। आरएसएस वाले भी आपके दुश्मन नहीं है, शिवसेना वाले भी आपके दुश्मन नहीं है, बजरंग दल वाले भी आपके दुश्मन नहीं है। ये नफ्स जो हमारे अंदर है, शरीर के अंदर, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। कुरान में है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लम्मारा, बेशक ये नफ्स जो है बुराई की, नफ्स हमारा बुराई की तरफ आमादा करता है। नफ्स कहता है गुनाह करो, नफ्स कहता है जिना करो, नफ्स कहता है शराब पियो, नफ्स कहता है जुआ खेलो, ये नफ्स अंदर का। तो ये नफ्स बहुत बड़ा दुश्मन है, इस पर आप काबू पालो, यानी नफ्स पे काबू पालो, नफ्स हमारा के ऊपर, नफ्स मुतमइन्ना पर फायद हो जाओ। कुरान में या ये तो नफ्स मुतमइन्ना, ये नफ्स मुतमइन्ना जो है, इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है। तो नफ्स मुतमइन्ना पर फायद हो, नफ्स अम्मारा की पैरवी मत करो, नफ्स मुतमइन्ना पर फायद हो जाओ। कुरान में या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब तुम अल्लाह की इताअत करोगे तो फिर जन्नत में अल्लाह फरमाता है तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। इसलिए मैं कहता हूँ नफ्स को दुश्मन समझो, शिवसेना वालों को मत समझो, आरएसएस वालों को मत समझो, बजरंग दल वालों को मत समझो, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दुश्मन मत समझो, होम मिनिस्टर जनाब योगी वो अमित शाह साहब को दुश्मन मत समझो, माननीय श्रीमान जनाब हजरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को दुश्मन मत समझो, इनको दोषी करार मत दो। अपने नफ्स पे काबू पाओ जो बुराई करवाता है, बुराई करवाता है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर वक्त यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तो फिर आपसे हिंदू भाई भी खुश हो जाएंगे, पंजाबी भाई भी खुश हो जाएंगे और आपके लिए पूरे देश का माहौल शांतिपूर्वक हो जाएगा। मगर जब ही होगा जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे। अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करोगे तो फिर यही दिन देखना पड़ेंगे जो आज हमें देखना। जुमा हम पढ़ेंगे तो फिर यही होगा, जुमे की तरह से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो। जैसे जुमा पढ़ते हो जब तक 5 टाइम की ऐसे नमाज नहीं पढ़ोगे, हलाल रोज़ी नहीं खाओगे, जब तक माहौल नहीं सुधरेगा। और हम माशरे में जब तक ये बुराइयाँ दूर, जब भी दूर होंगी माशरे से बुराइयाँ, जब मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, हलाल रोज़ी खाएगा, जब भी दूर हो सकती है। इस पर काबू पाने के लिए उलमा को चाहिए कि हर मस्जिद में हर जुमे पे ऐसे बयान करें कि मुसलमान 5 वक्त का नमाजी बने, शराब से दूर हो जाए, सट्टे से दूर हो जाए, जुए से दूर हो जाए, हलाल रोज़ी का पाबंद हो जाए। और ख़ास तौर से ये ऐलान ज़रूर करे कि देखो मुसलमानों, अगर किसी ने हिंदू भाई की बहन बेटी पर या पंजाबी भाई की बहन बेटी पर या ईसाई बहन की बहन बेटी पर या हिंदुस्तान में किसी भी समाज की बहन बेटी पर अगर तुमने बुरी नज़र रखी तो हम मुसलमान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे, तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। ये डराना ज़रूरी है आज के नौजवान नस्ल को, मुसलमान आलिमों को, वरना जो आज दिन देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।